جناب، ہمارا پڑوسی ملک ایران ایک بار پھر بہت زیادہ خبروں میں بھی ہے اور خطرے میں بھی ہے۔ وینزویلا کے بعد ٹرمپ مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب ہم مظاہرین کے ساتھ اگر کچھ کیا ایرانی حکومت نے تو ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ اور اب بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ کہا جاتا ہے اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اسرائیل اب تک زخم چاٹ رہا ہے جس طرح جواب دیا تھا ایران نے، اور کہا جاتا ہے کہ ایران بھی اکسانے میں شامل ہے۔ لیکن وینزویلا کے صدر کو جس طرح لے کر کے گئے ان کے ملک سے، اور آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ قائم مقام صدر میں خود ہوں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ اور اس وقت مہنگائی جو ہے ایران میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ $1 کے مقابلے میں 15 لاکھ ایرانی کرنسی کی ویلیو یہاں تک آ چکی ہے۔ ایسے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا تختہ پلٹا جا سکتا ہے؟ رضا صاحب پہلوی کیا دوبارہ بادشاہ بن سکتے ہیں؟ جناب نوید زہری صاحب۔ علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے اندرونی حالات بہت خراب ہیں اور وہاں حکومت ہنگاموں کو قابو پانے میں تقریباً پوری طرح کامیاب نہیں ہے۔ ناکام بھی نہیں کہوں گا لیکن کامیاب بھی نہیں ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کی قیمت خرید لوگوں کے ہاتھ سے باہر ہے۔ جیسے آپ نے بولا کہ 15 لاکھ کا ایک ڈالر، مطلب یہ تو وہ چیز ہے کہ مطلب کون باہر نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود جتنا وہ کر سکتے ہیں ادھر بخار میں وہ کھانے بھی دے رہے ہیں۔ ایک ساتھ یہ بتا دوں ناظرین آپ کو، ایران میں پرتشدد مظاہروں میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 538 ہو گئی ہے۔ مظاہرین نے حملے کیے ہیں جو سیکیورٹی اہلکاروں پر، اس میں اب تک 114 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ جناب جی، دونوں طرف سے کافی جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن مظاہرین پہ چونکہ حملے ہو رہے ہیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے کہا تھا کہ حملے ہوں گے تو حملہ کر دوں گا۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، کسی ملک کے اندرونی معاملات میں تو وینزویلا کے صدر کو لے گئے، وہ پوری دنیا کیا بول رہی ہے؟ کوئی اس کو اچھی تو نہیں کر رہی ہے، اقوام متحدہ بھی خاموش ہے۔ اب اسرائیل میں مظاہرے ہوتے ہیں، اسرائیل میں لاکھوں عوام آ جاتی ہے باہر اسرائیل کے خلاف، وہاں تو کیونکہ انہوں نے کہا ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں قابل قبول نہیں ٹرمپ۔ ہاں، تو یہ دیکھیں، یہ بات تو ریکارڈ پر ہے کہ پہلے بھی امریکن پیپر میں شائع ہو چکی ہے کہ ایران کی رجیم چینج کرنے کے لیے کتنے $بلین انہوں نے خرچ کیے، لیکن وہ نہیں کر پائے اس وقت۔ اب بھی کیا پتہ پڑ سے پڑتا ہے ایسی کوشش یورپ اور وہ مل کے پہلے بھی کر چکے ہیں، پیپر پہ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس قسم کی چیزیں ضرور ہوں گی، لیکن ایران وینزویلا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، یہ ایران پہلے بھی دکھا چکا ہے کہ وہ وینزویلا نہیں ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز ہوئی تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسرا، چائنا، آپ کو لگتا ہے کہ ایران اتنا مضبوط ہے، جواب دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں، ایران جو ہے جو کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی بلی کو بھی آپ بالکل دیوار سے لگائیں وہ بھی آپ پہ حملہ کر لیتی ہے، پھر تو وہ ایران ہے۔ لیکن اس بار صورتحال یہ ہے نا کہ وہاں کے لوگ خلاف ہو گئے حکومت کے۔ دیکھیں، لوگ تو خلاف ہیں، لیکن آخری بیان جو ایران کی قیادت کی طرف سے آیا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا اگر ہم پہ حملہ کیا گیا، امریکی حملہ، تو نہ ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے، اور امریکی فوجی جو بھی قریب ترین ان کو ملے، جہاں بھی اڈے ہیں، ان سب کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور جس سے بہت زیادہ جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ آپ نے سمجھتے جنگ میں چھڑ جائے، گلف میں جنگ چھڑ سکتی ہے، بالکل۔ اگر آپ جیسے پہلے قطر میں تھے موجود تھے، ادھر اسرائیل نے ایک حملہ کر دیا تھا، تو ایک حالات کیسے کشیدہ ہو گئے تھے۔ اگر آپ ایران کر دیں اور کیجولٹی نہیں ہوئی تھی، کیجولٹی ہو جائیں تو آپ سوچیں کیا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا تو نیبر ہے، نیبر بھی ہے سب سے زیادہ۔ آپ کیا کہیں گے اسلامی ممالک جو ہیں وہ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ اسلامی ممالک کو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں سے آتی ہے، آپ سارے کام وہاں سے کرتے ہیں، کھڑے ایران کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ یعنی بڑا اہم ہے یہ اس وقت۔ نقصان یہ ہوگا کہ امریکہ کو اس خطے میں ایک وہ قبضہ کرنے کا جواز مل جائے گا، پھر کوئی اور ملک بھی محفوظ آپ نہیں کہہ سکتے کہ رہے گا۔ بہت سارے اور ملک ہیں، ان کے اندر بھی خوف کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ پھر پاکستان کا بارڈر ہے، پھر پاکستان میں پھر ایک بہت ہی زیادہ مہاجرین آ جائیں گے، پاکستان کے اندر آ جائیں گے۔ پھر پاکستان پہلے ہی اپنی اس سے گزر رہا ہے، اللہ اللہ کر کے پاکستان اب اکنامی طور پہ بہتر ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی پرابلم شروع ہو جائے گی۔ پھر چائنا اور روس خاموش نہیں رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وینزویلا نہیں ہے جو امریکہ کا بارڈر ہے، یہ ان کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، قریب ہیں۔ چائنا نے تو کہا ہے کہ ہم پسند نہیں کریں چیزوں کو۔ اور پیٹرول کا بھی ایک بحران پیدا ہوگا، انرجی کا بحران پیدا ہوگا، اور یہ بہت سوچ سمجھ کے اس میں میرے خیال میں دیکھیے وہاں کا جو سب سے باخبر آپ جانتے ہیں نیو یارک ٹائمز، انہوں نے دعویٰ کیا ہے ٹرمپ ایرانی حکومت کے خلاف اسٹرائک کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس بھی یہ اطلاع ہے کہ کسی وقت بھی ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے،
اور وہ حملہ پہلے فضائی ہوگا، اس کے بعد ہو سکتا ہے زمینی حملہ بھی ہو جائے، اور وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو کیا نام ہے اس کا، اس کو پلان کر رہے ہیں وہاں پہ لا کے بادشاہ بنانے کی دوبارہ وہی بادشاہ بنا کے 47 سال کے بعد اگر ایسا ہوا تو وہ بادشاہ بنیں گے دوبارہ 79 کے اس بعد. قسم کی چیزیں ہوں گی کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے حالات بہت خراب ہوں گے، ایک دفعہ پھر وہی وہ بہت بہت پیچھے چلا جائیں گے. تو یہ مظاہرین کے پیچھے کون ہے؟ صرف مہنگائی ہے یا آپ کو لگتا ہے یا واقعی کوئی شرپسند بھی داخل کیے گئے ہیں ان کے ملک میں، انجیکٹ کیے گئے ہیں جو باز نہیں آ رہے؟ لیکن انہوں نے کہا ابھی انہوں نے 200 مہنگائی تو ہے، لیکن 200 لوگ پکڑے ہیں جس میں انڈین بھی ہیں، انڈین. دیکھیں میں افغانی یہی بھی بات ہیں، کرتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو گئی انڈیا لازمی ہوگا. انڈین ہے، اس میں افغانی ہے، اس میں ان کا کہنا ہے بقول مبین طور پہ امریکن فنڈڈ غیر ملکی لوگ بھی موجود ہیں جو 200 کے قریب انہوں نے یہ تختہ الٹنے گرفتار کے کیا، لیے اور ان کے پاس سے بھاری خامنائی کا اسلحہ، بھاری اسلحہ جواز اور بنایا جا بھاری رہا. ڈالر ملے ہیں ان کے پاس، یہ ان کا کہنا ہے ایران کی نیوز ایجنسی کا. تو ابھی اچھا امریکہ آپ کہہ انٹرنیٹ رہے ہیں بند کہ ہے. حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے، خود ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں حملہ کر سکتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حملہ نہیں ہوتا بالفرض تو اس مہنگائی پر، چونکہ اتنے زیادہ سینسز لگے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ ان پہ پابندیاں ہیں، تو کس طرح قابو پائے گا ایران؟ دیکھیں ایران اکیلا قابو نہیں پا سکتا، اس میں جو قریب سارے مسلمان ممالک کو، کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی سعودی عرب سے تعلقات ان کے اچھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، قطر ہے جو سپورٹ کر سکتا ہے، بحرین ہے، خود پاکستان ہے، ان سب کو چاہیے ایک تو کہ بات چیت کے دروازے کھولیں، بات چیت کے دروازے کھولیں، اور جو ممکن ہو سکے بات چیت کرنے کے لیے کریں، پھر ادھر غذائی امداد بھیجیں، مالی امداد بھیجیں، ایران کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. تو امریکہ سے آپ کیونکہ کہہ سب رہے ہیں طریقے سے بند ہے نا، ادھر امریکہ مارکیٹیں کھلی سے ہیں. دشمنی لینے کو تیار ہو جائیں گے سب. لیکن دشمنی معاف کیجیے گا، لیکن دشمنی تو نہیں ہے. اگر آپ کسی ملک میں تو ایسے حالات ٹھیک کرنے کے ایران لیے کو کوشش اور کر رشیا رہے کو ہیں، کردار ادا کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے چائنا کو، رشیا کو اور تمام OIC خاص ممالک ہیں، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ممکنہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. اور یہ نوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حملہ ایران پر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اب حملہ ہوگا تو اس کے بعد کی سچویشن تو ہم نہیں بتا سکتے کیا ہو سکتا ہے، لیکن رجیم چینج کا وہاں پورا بندوبست امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور رضا شاہ پہلوی کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، بادشاہتی نظام وہاں. اور سب سے بڑھ کر ظاہر ہے خود اسی علاقے میں، اس خطے میں آ کر بیٹھنے کی کوشش ہے یہ. اور اس کو جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ دور اندیشی سے دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. خاص طور پر ظاہر چائنا بھی دیکھ رہا ہے، رشیا بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی سر دیکھ رہا ہے عموماً اس کو. بہرحال اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، دیکھیں کیا کچھ نیا ہوتا ہے.